ناظرین، بہت بڑے ریمارک سامنے آ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا بدماش بنا پھر رہا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے من مرضی کے فیصلے کر رہا ہے، جس میں صرف ایک پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے باقی تمام جماعتوں کو، ہمارے نیوٹرلز کو، ہمارے ہینڈلرز کو، ہمارے مضبوط اداروں کے پشت پناہی اس کے پیچھے ہے، اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے پچھلے دنوں صدر پاکستان کی دی ہوئی تاریخ الیکشن کی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی تھی۔ صدر پاکستان نے جو تاریخ دی تھی وہ تھی 30 اپریل، لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اس نے صدر کی دی تاریخ کو ریجیکٹ کر کے اپنی نئی تاریخ دے دی ہے۔ بڑی ہمت ہے جی۔ تو آج جو فیصلے سامنے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی جو سماعت جاری ہے، آج اس کا دوسرا دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح کیا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کو انتخاب ملتوی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بہت بڑا ریمارکس ہے یہ۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین نے سوال کیا کہ پنجاب کی اسمبلی کب تحلیل ہوئی ہے، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ پنجاب کی اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق 90 دن کے اگر بعد الیکشن ہوں تو وہ 14 اپریل بنتے ہیں، تو 14 اپریل تک الیکشن انہوں نے کال نہیں دی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر انتخابات ممکن نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ پھر بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پیسوں کے حوالے سے جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 500 ارب کا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، تو الیکشن کے لیے صرف 20 ارب روپے چاہیے، تو کیوں الیکشن کے لیے فنڈ جاری نہیں کیا جا رہا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر کا اختیار صرف کورٹ آف لا کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن ہر صورت میں کروانے ہیں، بے شک ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں سے کٹوتی کریں، 20 ارب روپیہ چاہیے آپ کو الیکشن کے لیے، آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اس کے بارے میں امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کی ٹانگیں پھر ایک بار پھر کام گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔